حقیقتیں ہیں، مناجات میں کس قدر لذتیں ہیں، دعاؤں میں افطار کی رقتیں ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود حاضرین، پروگرام دعائے افطار لیے ایک بار پھر حاضر ہیں۔ پیر شریف کا روزہ رکھنے والوں کو خاص طور پر اس پروگرام کا انتظار رہتا ہوگا۔ الحمدللہ عز و جل اس میں ہم حمد سنتے ہیں، کچھ مدنی پھول پیش کیے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد مناجات ہوتی ہیں اور مل جل کر دعا کرتے ہیں۔ آپ اگر مدنی چینل کے ناظرین کسی کام میں مصروف ہیں، گزارش کروں گا کہ کچھ دیر کے لیے مدنی چینل پر آ جائیے، مختصر سا پروگرام ہے، انشاءاللہ علم دین بھی ملے گا اور رب کی بارگاہ میں مناجات۔ آئیے حمد باری تعالیٰ سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ 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 قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو، جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو، بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ ہو، بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ ہو۔ عرش پر ہے مگر عرش پر ہے مگر عرش کو جوستجو، اللہ 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 اللہ۔ عرش و فرش و زمان و جہد اے خدا، جس طرف دیکھتا ہوں ہے جلوہ تیرا، ذرے ذرے کی آنکھوں میں تو ہی ضیا، ذرے ذرے کی آنکھوں میں تو ہی ضیا، قطرے قطرے کی تو ہی تو ہے آبرو، اللہ 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 خوشگلو، کوئی کہتا ہے حق، کوئی کہتا ہے ہو، کوئی کہتا ہے حق، کوئی کہتا ہے ہو، کوئی کہتا ہے حق، کوئی کہتا ہے ہو، اور سب کہتے ہیں، اور سب کہتے ہیں لا شریک لہ، اللہ اللہ اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جس نے مجھ پر شوق و محبت کی وجہ سے دن اور رات میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج انشاءاللہ امیر سنت کا جو ہفتہ وار رسالہ مطالعے کے لیے ہمیں ملتا ہے، اس میں سے انشاءاللہ مدنی پھول پیش کرتا ہوں۔ زبان کی حفاظت کی اہمیت، یہ رسالے کا نام ہے۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان مبارک کو ہاتھ سے پکڑ کر کھینچ رہے ہیں۔ پوچھا کہ اے نائب رسول، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے ہلاکت کی جگہوں پر لے گئی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جسم میں کوئی ایسا عضو نہیں کہ اللہ پاک سے زبان کی تیزی کی شکایت نہ کرتا ہو۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حاضرین، دیکھا آپ نے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بخشائے صحابی زبان کی آفتوں سے بہت ڈرتے تھے۔ یقیناً اس میں ہم لوگوں کے لیے کافی نصیحت ہے، کیونکہ ہم تو جو جی میں آیا زبان سے بول پڑتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بولنے والے شخص سے کہتی ہیں ہمیں زبان سے باہر نہ نکال۔ یعنی ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں کہ جنہیں زبان سے باہر نہیں نکالا جاتا، لیکن ہمارے یہاں نادان لوگ اس طرح کی باتیں بھی کر دیتے ہیں۔ ایک عربی مقولہ ہے، منہاج العابدین میں سے نقل کیا گیا ہے، وہ کیا ہے کہ کوئی بھی شے زبان سے بڑھ کر قید میں رکھنے کی حقدار نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 7 عابدوں یعنی عبادت گزاروں میں سے ایک عابد یعنی عبادت گزار نے اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت یونس علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی، جو لوگ پوری کوشش سے عبادت میں مشغول رہتے ہیں، غور سے سنیے گا، ان کو عبادت پر جو استقامت یعنی ٹھہراؤ نصیب ہوتی ہے، وہ زبان کی پوری طرح حفاظت کرنے کا نتیجہ ہے۔ پھر اس عابد یعنی عبادت گزار نے عرض کی، آپ کے نزدیک کوئی بھی چیز زبان کی حفاظت سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ دل کو ہر قسم کے وسوسوں سے پاک رکھنے کا ذریعہ یہی ہے، یعنی زبان کی حفاظت اس قدر ضروری ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بزرگ کا واقعہ پیش کرتا ہوں کہ زبان سے ان سے کچھ الفاظ نکلے، پھر انہوں نے اپنے نفس کو کس طرح سے سزا دی۔ حضرت سیدنا مالک بن زیغم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میرے والد ماجد نے بتایا حضرت قیسی علیہ رحمہ ہمارے یہاں عصر کے بعد تشریف لائے، اور میرے والد صاحب جو ہے وہ آرام کر رہے تھے، تو انہوں نے پوچھا کہاں ہیں؟ ہم نے عرض کر دیا وہ سو رہے ہیں۔ آپ علیہ رحمہ نے فرمایا، کیا وہ عصر کے بعد سو رہے ہیں؟ اس وقت کیا یہ وقت سونے کا ہے؟ پھر آپ علیہ رحمہ تشریف لے گئے۔ ہم نے ان کے پیچھے ایک آدمی جو ہے وہ روانہ کیا اور ان سے کہا کہ آپ آ جائیے، میں اپنے والد صاحب کو جو ہے وہ جگہ دیتا ہوں۔ اب وہ شخص جو ہے وہ مغرب کے بعد واپس لوٹا۔ جب اس سے پوچھا کیا ہوا، تو
تو وہ کہنے لگا کہ میں ان کے پیچھے پیچھے گیا لیکن انہوں نے میری کسی بات پر توجہ ہی نہیں دی، اور وہ ایک قبرستان میں داخل ہو گئے اور اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے، یعنی ڈانٹنے لگے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ بندہ جب چاہے سوئے، تو نے یہ کیوں کہا کہ یہ کون سا وقت سونے کا ہے، تجھے فضول سوال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب میں اللہ پاک سے عہد کرتا ہوں اور اسے کبھی نہیں توڑوں گا کہ میں تجھے پورا 1 سال سونے نہیں دوں گا۔ اللہ اکبر۔ جب میں نے یہ بات سنی تو میں انہیں چھوڑ کر واپس آ گیا۔ سبحان اللہ۔ ایک طرف ہمارے بزرگان دین کا عمل اور افسوس، دوسری طرف ہماری بگڑی ہوئی حالت ہے۔ بے جا اعتراضات، فضول سوالات، تنقید، اور پتہ نہیں کون کون سے غیر ضروری سوالات ہم کرتے رہتے ہیں۔ یہ کیوں کیا، وہ کیوں کیا، یہ کیوں اٹھایا، وہاں کیوں گئے، یہاں کیوں آئے، پتہ نہیں کون کون سے ہم سوالات بیجا کرتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں ان سوالات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ حضرت یونس بن عبید علیہ رحمہ فرماتے ہیں، میرا نفس عراق کے شہر بصرے کی شدید گرمی کے روزے رکھنے کی تکلیف تو برداشت کر سکتا ہے، اللہ اکبر، مگر فضول باتوں سے ایک لفظ بھی چھوڑنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ذرا غور کیجئے کہ فضول باتوں سے رکنا، اپنے آپ کو بچانا کس قدر اہم ترین کام ہے۔ حضرت مالک بن دینار علیہ رحمہ فرماتے ہیں، جب تم اپنے دل میں سختی، جسم میں کمزوری اور رزق میں تنگی دیکھو تو جان لو کہ تم نے ضرور کوئی فضول بات منہ سے نکالی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا بشر حافی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، یہ نہایت کم گو تھے اور اپنے دوستوں کو فرماتے ہیں، تم غور کرو کہ اپنے اعمال ناموں میں کیا لکھوا رہے ہو، کیونکہ وہ تمہارے رب کے سامنے پیش ہوں گے۔ تو جو شخص بری گفتگو کرتا ہے اس پر افسوس ہے کہ اگر اپنے دوست کو اچھا لکھواتے ہوئے کبھی اس میں برے الفاظ لکھواؤ تو یہ اس کے ساتھ تمہاری بے حیائی تصور ہوگی، پھر اللہ پاک کے ساتھ تمہارا کیا معاملہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، تمام اعمال لکھنے والے فرشتے اگر روزانہ تم سے ان صحیفوں یعنی کتابیں جن پر یہ نامہ اعمال لکھے جاتے ہیں، ان کی قیمت طلب کریں جن میں وہ تمہارے اعمال لکھتے ہیں، تو پیسے بچانے کی خاطر تم اپنی بہت سی گفتگو یعنی باتیں کرنا چھوڑ دو۔ لیکن یہ معلوم ہونے کے باوجود کہ تمہاری گفتگو بھرے یہ صحیفے تو ہمارے رب یعنی اللہ رب العالمین کی بارگاہ عالی میں پیش ہونا ہے، تو تم اپنے آپ کو فضول باتوں سے کیوں نہیں روکتے؟ واقعی میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ آج جو رسالہ ہم نے جس کی بات سنی نا، یقین کرے زبان کی حفاظت کی اہمیت جس شخص کے اندر آ جائے وہ بہت سارے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ نہ فضول گفتگو کرے گا، نہ ٹائم پاس کرے گا بلا وجہ کا باتیں کر کے، اسی طریقے سے لوگوں کی غیبت سے بچ جائے گا، چغلی سے بچ جائے گا، بہتان لگانے سے، الزام لگانے سے بچ جائے گا۔ جب ہر بات پر غور کرے گا کہ یہ میری بات جو میں کر رہا ہوں میرے نامہ اعمال لکھنے والے فرشتے سے لکھ رہے ہیں، کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، تو میں ایسی بات ان کو کیسے لکھوا سکتا ہوں؟ جب بندہ اس بات پر غور کرے گا تو وہ اپنی زبان کی حفاظت کرے گا۔ رب کی بارگاہ میں کیا خوبصورت دعا کی ہے، الہی بری گفتگو سے بچانا، میری یاوہ گوئی کی عادت مٹانا۔ یاوہ گوئی کہتے ہیں فضول باتیں۔ اللہ پاک ہمیں فضول باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے متعلق ایک واقعہ اور سن لیتے ہیں۔ حضرت عبید علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت محمد بن سوقہ علیہ رحمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی بات نہ سناؤں جس نے مجھے فائدہ پہنچایا اور ہو سکتا ہے وہ تمہیں بھی فائدہ پہنچائے۔ ایک مرتبہ حضرت عطا بن ابو رباحہ علیہ رحمہ نے فرمایا، اے بھتیجے، تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگ فضول باتیں ناپسند کرتے تھے اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے
نیکی کا حکم دینے، برائی سے منع کرنے اور ضروری بات چیت کے علاوہ تمام قسم کی گفتگو کو فضول باتوں میں شمار کرتے تھے کہ رب کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، اللہ اکبر، اور بے شک تم پر ضرور کچھ نگہبان مقرر ہیں، معزز لکھنے والے۔ ایک اور مقام پر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، ایک دائیں جانب اور دوسرا بائیں جانب بیٹھا ہوا ہے، عن الیمینی وعن الشمالی، اللہ اکبر، قعید۔ ذرا غور کیجئے کہ ایک دائیں جانب اور ایک بائیں جانب بیٹھا ہوا ہے، وہ زبان سے کوئی بات نہیں نکالتا مگر یہ ایک محافظ فرشتہ اس کے پاس تیار بیٹھا ہوتا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی کسی کو شرم نہیں آئے گی کہ اگر اس کے دن بھرے نامائے اعمال کو اس کے سامنے کھول دیا جائے تو اکثر اس میں وہ چیزیں ہیں جس کا تعلق نہ دین سے ہے نہ دنیا سے ہے، فضول ہے۔ تو اپنے آپ کو فضول باتوں سے بچانے کے لیے ماحول کی ضرورت ہوتی ہے۔ جی ہاں، دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جائیں، یہاں تو ماشاءاللہ زبان کی حفاظت کا ذہن دیا جاتا ہے، کم باتیں، کم بولنے کی ترغیب دلائی جاتی ہے، بلکہ لکھ کر گفتگو، اشاروں سے گفتگو کرنے کا ذہن دیا جاتا ہے۔ ہر ہفتے کو الحمدللہ امیر سنت مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، اس میں تشریف لے آئیے، اور الحمدللہ عز و جل ہر جمعرات کو دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد آپ لائیو مدنی چینل پر بھی دیکھ سکتے ہیں، کم و بیش 8 بجے اس کا آغاز ہو جاتا ہے، 92 منٹ کا تقریباً اجتماع ہوتا ہے۔ تو کوشش کیجئے اس میں ضرور شرکت فرمائیے، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رحم فرما میرے مولا، رحم فرما میرے مولا، مجھے خدایا معاف کر دے، مجھے خدایا معاف کر دے، میرا عمل ہے سیاہ نامہ، مجھے خدایا معاف کر دے، ہے آس مجھ کو تو بخش دے، مجھ کو تو بخش دے گا، مجھے خدایا معاف کر دے، پہاڑ جیسی میری خطائیں مگر بہت ہیں کرنا، شعار تیرا مجھے خدایا معاف کر دے، عذاب دے کر تو کیا کرے گا، کریم ہے تو فرما، عذاب دے کر تو کیا کرے گا، کریم ہے تو کرم ہی فرما، سوال کیسا جواب کیسا، مجھے خدایا معاف کر دے، مجھے
مجھے خدایا معاف کر دے، مجھے خدایا معاف کر دے، مجھے خدایا معاف کر دے۔ لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم ما هو أهله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما۔ اے اللہ، اے کریم، اے رحم فرمانے والے، تیری دیوی توفیق سے آج عاشقان رسول نے پیر شریف کا روزہ رکھا، قبول فرما لے۔ اے اللہ، جو دیگر نیک اعمال کیے، ورد و وظائف پڑھے، سب قبول فرما لے۔ اپنی شان کے مطابق اجر و ثواب عطا کر دے، ہمیں ثواب سے محروم نہ فرمانا۔ یہ سارا ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں نظر پہنچا دے۔ مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تمام امت کو، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام مسلمان جن و انس کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما لے۔ مولا کریم حتمی مغفرت فرما دے، بیماروں کو صحت، تندرستی، عافیت دے دے، جو اسپتال میں ہیں یا اللہ، جو آئی سی یو میں ہیں، جو وینٹیلیٹر میں ہیں، اے اللہ سب کو روبہ صحت کر دے۔ اے اللہ سب کو صحت، تندرستی والی، تیری عبادت والی طویل زندگی عطا کر دے۔ اے اللہ ہمیں بھی صحت کو غنیمت جانتے ہوئے تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ فضول باتوں سے ہمیں بچا لے، اے اللہ گناہوں بری باتوں سے ہمیں بچا لے۔ اے اللہ نیک بات، اچھی بات کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ مولا کریم آنے والی آزمائش، مشکل، پریشانی، وبا، بیماری سب دور کر دے۔ مولا کریم ایسا کرم کر دے کہ اس سال سفر حج نصیب کر دے، بار بار مکے مدینے کی حاضری نصیب کر دے۔ نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی، موت کے وقت سر ان کی چوکھٹ پہ ہو، دید ہوتی رہے، دم نکلتا رہے، مٹھی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو، ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے۔ ہو نظر کرم بہر ضیا سوئے گناہگار، جنت میں پڑوسی ہمیں آقا کا بنا دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ باب المدینہ کراچی اور اس کے اطراف میں افطار کا وقت ہو گیا ہے، عاشقان رسول روزہ افطار کر لیجئے۔ دعاؤں میں افطار کی رقطیں، مناجات میں کس قدر لذتیں ہیں۔